اگر یہ بات ہم دعوے کے ساتھ کہیں بلکہ چیلنج کے انداز میں کہیں کہ دنیا والوں لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کو اپنے لیے رہنما بنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، جس کے دن رات کے معمولات کو اپنے لیے رہنمائی کا سامان بنا سکیں، جن کی حیات سے اپنے لیے ہم گائیڈنس حاصل کر سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ممکن ہے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یعنی ہمارے سوال کو نہیں سمجھے گا، جس کو مانتا ہے اس کو لا کر کہ اس کی پیروی کرو۔ لیکن یہی سوال اگر تھوڑا سا بدل کے ہم یوں پیش کریں کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک رخ، جس کی ایک ایک بات، جس کا ایک ایک فعل، جس کی گفتار، جس کا کردار، جس کی رفتار، جس کے اطوار، جس کے اقوال، افعال، احوال، پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، وہ جاگتا کس طرح تھا، وہ سوتا کس طرح تھا، وہ کھاتا کس طرح تھا، وہ پیتا کس طرح تھا، اس کا انداز نشست کیا تھا، اس کا انداز برخاست کیا تھا، اس کی خلوت کیا تھی، اس کی جلوت کیا تھی، اس کے معمولات کیا تھے، جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک رخ روایت اور درایت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے حزم و احتیاط کے ساتھ محفوظ ہو۔ لاؤ کوئی ایسی ہستی، تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینے والے کے کسی کی ہستی کو پیش نہیں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے آپ کی زندگی کی، لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، پیارے تیری عمر کی قسم، اور عمر کا لفظ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، تمام مدارج کا احاطہ کرتا ہے، اس کی ولادت، اس کی شیر خار کی دودھ پینے کا وقت، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی نوجوانی، اس کی جوانی، اس کا ادھیڑ پن، اس کا بڑھاپا، اس کی موت، زندگی کا ہر پہلو جو ہے لفظ عمر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا سونے تیری عمر کی قسم جو تجھ کو نہیں مانتے اپنے ہی نشے میں اندھے ہو چکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی تو صرف آمنہ کے لال کی قسم کھائی۔ کیوں کھائی ہے قسم؟ قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے رہنے والوں کے سامنے اپنے سونے کی زندگی کو رہنمائی کے طور پر، گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر، چیلنج کے طور پر رکھ دیا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کی زندگی پوری کی پوری محفوظ نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے نبی اور رسول آئے تھے نا، وہ خاص قوم کے لیے آئے، مخصوص وقت کے لیے آئے، محدود علاقے کے لیے آئے تھے، اپنے فرائض کو ادا کیا، چلے گئے، ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ گیا۔ اور یہ بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں، ایک ایک علاقے میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول آئے، ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول بھی آئے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ میں ان کے ایک بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور سگے بھتیجے حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات مبارکہ کو دیکھیں، ان کی زندگی میں ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نبی ہیں،
اور دعا مانگ کے اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا لیا ہے، اور ساتھ ساتھ اور قریبی عزیز حضرت یوشع بن نون بھی نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے سگے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ ورنہ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ کوئی وقت ایسا نہیں، بائبل کا مطالعہ کر لیں، جب بنی اسرائیل والے کسی نہ کسی کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ نبی ہے نبی ہے نبی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال سے زیادہ عرصہ گزر، 572 سال کوئی نبی نہیں آیا، اور اگر کوئی آیا تو خاتم النبیین بن کے آیا۔ ختم نبوت کا تاج صرف ایک سر اقدس کے لیے تھا، اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد کریم کا سر صلی اللہ علیہ وسلم۔